आतंकवादियों पर कार्रवाई की गई। आज सुबह करीब 4 बजे इन हमलों को अंजाम दिया गया। हमले के बाद पूरे इलाके में धुआं ही धुआं है। ईरान ने पाकिस्तान की सरहदी हुदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए सुलगते हुए अंगारों में हाथ डाला है। जब आपकी कौमी सलामती खतरे में हो तो जंग लाजिम हो ही जाती है। कोई भी कौम दूसरी कौम को अपने ऊपर हमलावर होने के लिए खामोशी कभी इख्तियार नहीं कर सकती, और यही कुछ पाकिस्तान ने किया है। अब ईरान जितने भी बहाने बना ले, जंग को तहरीक देने में पहल ईरान ने की है। इंडिया ने पाकिस्तान के दरख्त और कमों को नुकसान पहुंचाया तो जवाब दस्त बदस्त दे दिया गया। यहाँ तो मासूम बच्चों को शहीद किया गया है। यूं पाकिस्तान हरगिज खामोश नहीं रह सकता था। आज सुबह का आगाज पाकिस्तान का ईरान को जवाब देने से हुआ। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी फौज ने ईरान में शिद्दत पसंदों के ठिकानों को निशाना बनाया, ताहम वो कशीदगी में इजाफा नहीं चाहते। दफ्तर खारजा की तर्जमान मुमताज ज़ोहरा बलोच ने सहाफियों को हफ्तावार ब्रीफिंग में बताया कि आज सुबह पाकिस्तान ने ईरान के सूबा सीस्तान और बलोचिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों के खिलाफ इंतहाई मरबूत और खास तौर पर टारगेटेड फौजी हमलों का सिलसिला शुरू किया। इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन के दौरान कई दहशतगर्द मारे गए। इस ऑपरेशन का नाम मर्ग बर सरमचार रखा गया। इस हमले से कम से कम इतना तो साबित हो गया कि पाकिस्तानी अफवाज खामोश नहीं है। इंडिया अब तक 27 फरवरी को याद रखे हुए है और अब ईरान भी 18 जनवरी को भूल नहीं पाएगा। पाकिस्तान बहर सूरत अपनी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करने में हक बेजानब है। नाजरीन, दुनिया भर में जंगी माहौल बना हुआ है। पाकिस्तान के 4 सरहदों में से 3 पर जंग चल रही है। भारत के साथ तो आज़ादी के बाद से अब तक मामलात खराब है। अफगानिस्तान के साथ तुरखम बॉर्डर भी बंद कर दिया गया है, जबकि ईरान के साथ हालिया कशीदगी मजीद बढ़ती जा रही है। इसके अलावा चीन के साथ बॉर्डर पर अगरचे हमारी कोई लड़ाई नहीं चल रही, लेकिन भारत और चीन की कशीदगी मौजूद है। ऐसे में ग्लोबल फायर पावर ने दुनिया भर की ताकतवर तरीन अफवाज की फहरिस्त जारी की है, जिसमें अमरीकी अफवाज का पहला नंबर है, जबकि पाकिस्तानी अफवाज 7वें से 9वें नंबर पर आ गई है। ग्लोबल फायर पावर के मुताबिक उन्होंने इस फहरिस्त में 145 ममालिक की अफवाज की 60 से जायद अवामिल को मद्देनजर रख दर्जाबंदी की है, जिसमें फौजियों की तादाद, फौजी सादा सामान, माली इस्तेहकाम, जोग्राफियाई महल वकू और दस्तयाब वसाइल शामिल हैं। जिनकी अफवाज दुनिया में सबसे ज्यादा ताकत रखती हैं, उनमें अमरीका पहले, रूस दूसरे, जबकि चीन का ताकतवर तरीन अफवाज होने में तीसरा नंबर है। इंडिया को इस फहरिस्त में चौथा नंबर दिया गया। तुर्की इस फहरिस्त में पाकिस्तान से ऊपर रैंक करते हुए 8वें नंबर पर है और पाकिस्तानी अफवाज को दुनिया में ताकत के लिहाज से 9वां नंबर दिया गया। 2011 से 2024 तक इस फहरिस्त में अमेरिका, रूस, चीन और इंडिया ही दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर अफवाज रही हैं, जबकि पाकिस्तान ने 2005 में इस फहरिस्त में इंडिया को पीछे छोड़ते हुए चौथा नंबर हासिल किया था, लेकिन उसके बाद टॉप 10 से ही बाहर हो गया और 2021 में पाकिस्तान ने एक बार फिर टॉप 10 में वापस जगह बनाई और 10वां रैंक हासिल किया। ग्लोबल फायर पावर ताकतवर तरीन अफवाज की उस फहरिस्त में ईरान का नंबर 14वां है, जबकि इसराइल का 17वीं पोजीशन पर रैंक किया गया है। ग्लोबल फायर पावर की जारी करदा रिपोर्ट में दिफाई बजट की मुनासबत से भी ममालिक की रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें पाकिस्तान 47वें नंबर पर है। टॉप 5 ममालिक में एक साल में सबसे ज्यादा दिफा पर खर्च करने वाला मुल्क अमरीका है, जो इस फहरिस्त में सब ममालिक से कहीं आगे है, जबकि दूसरे पर चीन, तीसरे पर रूस, चौथे पर इंडिया और सऊदी अरब का इसमें 5वां नंबर है। लेकिन दोस्तों, ये कोई हतमी फहरिस्त नहीं होती, ये सिर्फ अंदाजे होते हैं। हकीकत में ताकतवर तरीन फौज वही होती है जो कार्रवाई कर सकती हो और अपनी सलामती को महफूज बनाने की अहलियत रखती हो। अब अमेरिका को ताकतवर तरीन फौज करार देना कहाँ की अक्लमंदी है, जब अमेरिका अफगानिस्तान से भाग गया है और अब इसराइल में उसे मुंह की खानी पड़ रही है, और फिर भारत को पाकिस्तान से ऊपर रखना भी हमाकत की इंतहा है। एक तरफ भारतीय फौज मुसलसल खुदकुशियां कर रही है, तो दूसरी तरफ कश्मीरी बगैर असलहे के उन्हें शिकस्त दे रहे हैं। इसके अलावा भारतीय दिफाई हेलीकॉप्टर्स मुसलसल क्रैश कर रहे हैं और आज तक भारतीय फौज ने किसी भी एयर शो में कामयाबी हासिल नहीं की, जबकि इसके मुकाबले में दुनिया भर में होने वाले लाइव एयर शोज में पाकिस्तान का पहला नंबर रहा। और फैंटास्टिक टी तो आप सबको याद ही होगी, वो पाकिस्तान ही था जिसने भारतीय तैयारा मार गिराकर अभिनंदन को घुटने टेकने पर मजबूर किया था। पाकिस्तानी फौज अगर बाज़ोकात मुफाहमत से काम लेती है तो उसके पीछे मुल्की पॉलिसी और सफारती ताल्लुकात होते हैं, वरना ईरान के ही मामले को ले लीजिए। पाकिस्तान ने निहायत सोच समझ कर जवाब दिया, लेकिन पाकिस्तानी फौज खामोश नहीं रही। नाजरीन, कल ईरान की जानिब से जो हमले हुए उन पर पाकिस्तान हरगिज खामोश नहीं रह सकता, इसलिए पाकिस्तान ने जवाब भी दिया और बदला भी लिया, लेकिन इसका किसी को इल्म न हो सका। ईरान के सूबा सीस्तान बलोचिस्तान में सिपाही पासदारान इनकलाब के कर्नल को गोली मारकर हिलाक कर दिया गया। ईरान खुद हैरान है कि ये कब और कैसे हुआ, लेकिन आप समझदार हैं कि किसने कब और कैसे किया।
آپ کو صرف یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کا قومی جانور مارخور ہے۔ العربیہ کی رپورٹ کے مطابق ایران کی جنوبی مشرق میں نامعلوم حملہ آوروں نے کرنل حسین علی جاوید انفر کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے واقعے کو دہشت گردانہ حملہ قرار دیا، تاہم اس حوالے سے کوئی تفصیلات نہیں دی گئی کیونکہ تفصیلات کسی نے چھوڑی ہی نہیں۔ اسی کے ساتھ سیستان ایران کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کی مسلح فوج نے ایک دن قبل پاکستان میں ایرانی دہشت گرد گروپ کو نشانہ بنایا۔ فرانسیسی خبر رساں ایجنسی AFP کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبد کے ہی شہر زاہدان میں ایک گاڑی پر فائرنگ ہوئی جس میں پاسداران انقلاب کے سابق ڈپٹی کمانڈر سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے۔ دوستو، پاکستان پر حملے کے بعد ایران ویسے تو خاموش رہا، لیکن ادھر ادھر سے جب جواب آنا شروع ہوا تو ایران کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ پہلے کہا گیا کہ پاکستان میں اسرائیلی دہشت گرد موجود تھے اس لیے حملہ کیا گیا، لیکن جب پاکستان نے جواب دیا تو ایران اپنی ہی باتوں سے مکر گیا۔ ورلڈ اکنامک فورم کے موقع ایران نے کہا کہ دوست اور برادر ملک پاکستان کے کسی بھی شہری کو ایرانی میزائلوں اور ڈرون سے نشانہ نہیں بنایا، بلکہ ہم نے تو جیش العدل گروپ جو ایک ایرانی دہشت گرد گروپ ہے اس کو نشانہ بنایا۔ ایران نے کہا پاکستان کی سرزمین پر ایران کا حملہ جیش العدل گروپ کے اسلامی جمہوریہ، خاص طور پر جنوب مشرقی صوبے سیستان، بلوچستان کے شہر راسک پر حالیہ تباہ کن حملوں کا جواب ہے جس کا پاکستانیوں سے کوئی تعلق نہیں۔ ایرانی بیان کے مطابق اس تنظیم نے پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے کچھ حصوں میں پناہ لے رکھی ہے۔ ہم نے اس معاملے پر کئی بار پاکستانی حکام سے بات کی ہے۔ ایران پاکستان کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام کرتا ہے، لیکن ملک کی قومی سلامتی سے سمجھوتا یا کھلواڑ کی اجازت نہیں دے گا۔ لیکن دوستو، پاکستان نے ایک طرف اگر اپنا احتجاج ریکارڈ کیا تو دوسری طرف بھرپور جواب بھی دیا۔ سب سے پہلے تو پاکستان نے ایران سے اپنا سفیر واپس بلانے کا اعلان کیا، جبکہ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر جو اس وقت ایران میں ہیں انہیں فی الحال پاکستان میں داخل ہونے سے روکنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوسری طرف چین نے موجودہ صورتحال میں ایران اور پاکستان سے تحمل سے کام لینے کی اپیل کی ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا فریقین کشیدگی میں اضافے کا باعث بننے والے اقدامات سے گریز کریں۔ چینی وزارت خارجہ کی ترجمان موننگ نے مزید کہا کہ امن و استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے دونوں ملک مل کر کام کریں۔ ہم ایران اور پاکستان دونوں کو قریبی پڑوسی اور بڑے اسلامی ملک سمجھتے ہیں اور نہ ہی کشیدگی میں اضافہ چاہتا ہے تاکہ دنیا بھر میں جنگی صورتحال کسی طرح تھم سکے اور امن و شانتی کا ماحول بن جائے۔ ناظرین، یہاں ایران کا مسئلہ سمجھنے والا ہے کیونکہ ایران نے گزشتہ کئی دنوں سے پوری دنیا میں کوہرام مچا رکھا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران خود کو اسرائیل کے معاملے میں کسی طرح گھسانا چاہتا اور خود دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ وہ مسلمانوں کا بڑا خیر خواہ ملک ہے جس کے لیے وہ کسی کو بھی خاطر میں لائے مسلسل حملے کر رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایران دنیا کے ان چند اسلامی ممالک میں سے ایک تھا جس نے 1948 میں اسرائیل کو بطور ریاست تسلیم کیا، مگر 1989 میں ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد دونوں ممالک کے درمیان تعلقات ختم ہو گئے اور ایران میں بسنے والے یہودی خاندان بھی اسرائیل چلے گئے۔ ایرانی حکومت اور اسرائیل کے درمیان تنازع کو 40 سے زیادہ برس ہو چکے ہیں۔ دونوں ملک برسوں سے پراکسی جنگ لڑ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ حماس اسرائیل جنگ کے آغاز کے بعد دونوں ممالک کے درمیان نفرت اور کشیدگی میں مزید اضافہ ہو گیا، لیکن اس تمام تر نفرت اور مخالفت کے باوجود ایران کے اندر اور دنیا بھر میں بسنے والے ایرانی شہریوں کی ایک بڑی تعداد ایسی بھی ہے جو حماس اسرائیل تنازع کے معاملے پر بڑھ چڑھ کر اسرائیل کی حمایت کا اظہار کر رہی ہے۔ برطانوی نیوز ویب سائٹ مڈل ایسٹ آئی کی ایک ویڈیو رپورٹ کے مطابق مغربی ممالک میں اسرائیل کی حمایت میں مظاہرے کرنے والے بعض ایرانی شہری ایران سٹینڈز ود اسرائیل کا ہیش ٹیگ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ ویڈیو میں مختلف ٹک ٹاک ویڈیوز کا حوالہ دیا گیا ہے جن میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ ایرانی شہری اسرائیل کی حمایت میں ڈانس کرتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایرانی شہری اسرائیل کی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ دراصل مغربی ممالک میں اسرائیل کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں میں شامل ایرانی نژاد شہریوں نے ایران کا وہ پرچم اپنے ہاتھوں میں تھاما ہوا ہے جو انقلاب سے قبل ملک کا پرچم تھا۔ اسے پہلوی پرچم بھی کہا جاتا ہے۔ ایران میں گزشتہ چند برسوں سے حکومت مخالف مظاہرے کیے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں مغربی ممالک میں بھی ایرانی حکومت کے خلاف مظاہرے کیے گئے جن میں مظاہرین نے پہلوی پرچم تھامے ہوئے تھے۔ ان ایرانیوں کا کہنا ہے کہ پہلوی پرچم کا استعمال اس بات کا اظہار ہے کہ وہ خامنئی کے انقلاب کو مسترد کرتے ہیں اور شاہ ایران کی واپسی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ویڈیو میں ایک شخص کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے موجودہ حکومت ایران پر 44 سال سے قابض ہے، جو کہ اس سے کہیں زیادہ بدتر ہے جو حال ہی میں اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ اس شخص کے بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ایرانی شہری غیر قانونی قبضے سے متعلق بات کر رہا ہے، باوجود اس کے کہ اسرائیل خود ایک قابض ریاست ہے۔
دوستو یہ ایرانی لوگ قبضے کی بجائے حکومت مخالف بیانیاں رکھتے ہیں. ان کے خیال میں ایران کی دہشت گرد حکومت نے انہیں یرغمال بنایا ہوا ہے اور اسلامی جمہوریہ ایران اور حماس ایران اور فلسطین کی عوام کی حمایت نہیں کرتے. ان ایرانیوں کو یہودیوں کے خلاف بڑھتی نفرت کی مذمت کرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے. جب ایران میں کرد نوجوان خاتون مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد احتجاجی مظاہرے ہوئے تو اسرائیل اور اس کے عوام نے احتجاجی مظاہروں اور ایرانی خواتین کی حمایت کی، جبکہ ایرانی سپریم لیڈر نے الزام عائد کیا کہ ان احتجاجی مظاہروں کے پیچھے امریکہ اور اسرائیل ہے. ایرانیوں کی زیادہ تعداد اسرائیل کے خلاف اور فلسطین اور حماس کی حمایت کرتی ہے، لیکن مذکورہ حقائق سے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ اسرائیل کی حمایت کرنے والے حکومت مخالف ایرانی شہری غزہ جنگ کو اپنے مقصد اور حکومت مخالف بیانیاں پھیلانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ناظرین، اب آپ کو اسرائیل کے کچھ حالات بتاتے ہیں، کیونکہ وہاں تو جنگ اب بھی چل رہی ہے. امریکی فوج نے یمن میں حوثیوں کے زیر قبضہ علاقوں پر نئے حملے میں جہاز شکن بلسٹک میزائل کو نشانہ بنایا. اس سے قبل منگل کو حوثیوں نے بحیرہ احمر میں ویتنام سے اسرائیل جانے والے یونانی بحری جہاز پر میزائل حملہ کیا تھا، جس میں 24 افراد سوار تھے. اسی طرح غزہ میں حماس کے ساتھ لڑائی میں اسرائیل کے مزید 2 فوجی مارے گئے ہیں، جس کے بعد دو بدو لڑائی میں ہلاک ہونے والے اسرائیلی فوجیوں کی مجموعی تعداد 188 ہو گئی. عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق غزہ میں اسرائیل کی بری فوج 27 اکتوبر کو غزہ میں داخل ہوئی تھی اور تب سے حماس کے ساتھ دو بدو کے مارکے میں بڑے پیمانے پر جانی نقصان اٹھا رہی ہے. اسرائیلی فوج کے ترجمان کی جانب سے جاری بیان میں غزہ کے جنوبی علاقے میں ایک آپریشن کے دوران مزید 2 فوجیوں کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی، تاہم ابھی ہلاک ہونے والے فوجیوں کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی. اب تو اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے امکان ظاہر کیا ہے کہ غزہ میں حماس کے خلاف جنگ آئندہ برس تک جاری رہ سکتی ہے. دوسری طرف یورپی پارلیمنٹ میں اپنے خطاب میں آئرلینڈ کے رکن کلیئر ڈیلی نے غزہ میں معصوم لوگوں کی ہلاکت پر امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو پر کڑی تنقید کی. کلیئر ڈیلی نے کہا کہ عوامی عدالت میں اسرائیل کی شکست ہو چکی ہے، لیکن وہ زمینی حقائق کو تسلیم کرنے کے بجائے تنازعات کو ہوا دینے کے لیے مایوس کن کارروائیوں کا سہارا لے رہا ہے. آئرش ممبر یورپی پارلیمنٹ کلیئر ڈیلی نے کہا کہ امریکی صدر نے اسرائیل کی بے جا حمایت کر کے خود کو قصاب ثابت کر دیا. وہ اپنے آباء و اجداد کا تعلق آئرلینڈ سے کرنے سے باز رہے. ناظرین، اس وقت اقوام متحدہ سے منسلک ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ دنیا بھر میں قحط تباہ کن بھوک کا سامنا کرنے والوں میں سے 80% غزہ کے شہری ہیں. عرب نیوز کے مطابق انسانی حقوق کے ماہرین کا کہنا ہے غزہ میں ہر ایک شخص بھوک کا شکار ہے اور 1/3 آبادی کو کھانا اور پینے کا پانی ملنے میں دشواری کا سامنا ہے. شہری قحط کی لپیٹ میں آنے والے ہیں، لیکن دنیا اپنی سیاست میں مصروف ہے اور کسی کو انسانیت کی کوئی فکر نہیں. امریکی پالیسی نے خاص طور پر جو بائیڈن کو بے نقاب تو کر ہی دیا، لیکن اس کے جواب میں اب عوام ٹرمپ کو لانا چاہتے ہیں تاکہ جو بائیڈن کی پالیسیاں مزید نہ چل سکیں. امریکہ میں صدارتی انتخابات 2024 کے عمل کے آغاز پر پہلی جنگ سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جیت لی ہے، کیونکہ امریکہ کا پورا کاروبار تو اسلحے کے زور پر قائم ہے، جبکہ ٹرمپ کے آنے سے جنگیں رک سکتی ہیں. برطانوی جریدے دی اکنامسٹ کے ایک تجزیے کے مطابق بڑی کارپوریشنز کے چیف ایگزیکٹو آفیسرز نجی گفتگو میں اس خدشے کا برملا اظہار کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا دوبارہ ایوان صدر میں آنا ملک میں جمہوری اقدار کے لیے بھی انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے.